السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ دوستو، بدلتے دور کے ساتھ ہماری ضروریات زندگی اور پسند میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ جیسے ریڈیو پہ نیوز سنتے سنتے ہم ٹی وی پر آئے اور پھر ٹی وی کی شیپ میں کچھ کمفرٹ نہ محسوس کرتے ہوئے ہم نے LED کو بہتر جانا۔ اب اسی طرح کی ایک تبدیلی ہماری کرنسی میں بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی میں چائنا سب سے پیش ہے۔ چین سن 2022 میں ایک ڈیجیٹل یوان کرنسی لانا چاہتا ہے جس کا نام ERMB رکھا گیا ہے۔ سن 2022 میں چین جانے والے لوگوں کو اس نئی ڈیجیٹل کرنسی میں خرید و فروخت یا لین دین کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایسی کرنسی ہوگی جو نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ اسے نوٹوں کی طرح ہاتھ میں پکڑ سکیں گے، اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا کا ہر ملک کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، چین ڈیجیٹل یوان پر پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے میں مصروف ہے۔ گزشتہ ماہ چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا نے 4 بڑے شہروں شینزن، چینگدو، سوزو اور شیانگان میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا کچھ حصہ ڈیجیٹل یوان میں ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سٹار بکس اور میک ڈونلڈ جیسی 20 نجی کمپنیاں بھی اس تجربے میں حصہ لے رہی ہیں۔ اگر یہ کامیاب رہا تو چینی حکومت اسے سن 2022 کے سرمائی اولمپکس کے وقت پورے ملک میں جاری کر دے گی۔ تاہم ایسا مرحلہ وار کیا جائے گا کہ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ دراصل اس منصوبے پر سن 2014 میں کام شروع ہوا تھا۔ چین اس پر عمل درآمد کرنے میں خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی 3 اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تیز تر ہوتی تجارتی جنگ، امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے کرونا وائرس کے سلسلے میں چین پر مسلسل الزام عائد کرنا، اور رواں سال فیس بک کا ڈیجیٹل کرنسی لیبرا لانے کی تیاری۔ ڈیجیٹل یوان کے متعارف کرانے کو ایک ایسی چیز کہا جا رہا ہے جو عالمی توازن کو بدل سکتی ہے۔ یہ چین کی حوصلہ مندانہ منصوبوں کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنا اور 21ویں صدی میں ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے کامیاب استعمال سے 10 سے 15 سال میں ایک نیا سیاسی اور معاشی نظام جنم لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیصل احمد کہتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ بالترتیب لکشمی اور ڈیجیٹل ڈالر کے نام سے اپنی ڈیجیٹل کرنسیوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ فی الحال چینی ڈریگن نے انڈین لکشمی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق کرنسی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ڈالر پر بھی اب خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پروین وشیش سنگاپور میں قائم ماڈیولر ایسٹ مینجمنٹ کے پورٹ فولیو مینیجر ہیں اور پوری دنیا کی کرنسیوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل یوان یقینی طور پر امریکی ڈالر سے فاصلہ بنانے کی سمت ایک بڑا قدم ہے۔ فی الحال امریکی ڈالر دنیا میں مروجہ کرنسی ہے، اور سن 1970 کی دہائی کے اوائل میں گولڈ سٹینڈرڈ کے خاتمے کے بعد سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکہ چین تجارتی جنگ اور اب کرونا کی وبا سب تنازع میں اضافہ ڈالر کے لیے خطرہ ہے۔ بہرحال کسی دوسرے اور فوری متبادل کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس تبدیلی میں وقت لگے گا۔ دنیا کو یقینی طور پر چینی اقدامات پر نظر رکھنی ہوگی۔ فی الحال امریکی ڈالر کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 2019 میں بین الاقوامی مالیاتی لین دین کا تقریباً 90% کاروبار امریکی ڈالر میں ہوا۔ اس کے مقابلے میں چینی یوان کا عالمی ادائیگیوں اور ذخائر میں صرف 2% حصہ تھا۔ دوسری طرف دنیا کے تمام ذخائر کا 60% سے زائد امریکی ڈالر میں ہے۔ انڈیا کے زیر مبادلہ کے 487 ارب ڈالر کے ذخائر بھی امریکی ڈالر میں ہیں۔ چین کے خزانے میں 3 کھرب ڈالر کی مالیت کے اثاثے امریکی کرنسی میں ہے۔ ڈاکٹر فیصل احمد کا خیال ہے کہ چین بہت سے طریقوں سے اسے استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ ڈوئچے بینک نے رواں سال جنوری کے آخر میں ڈیجیٹل کرنسیوں کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ جاری کی تھی، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ چینی ڈیجیٹل یوان عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چین اپنی مرکزی بینک کی مدد سے ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے جسے سافٹ یا ہارڈ پاور ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
در حقیقت اگر چین میں تجارت کرنے والی کمپنیوں کو ڈیجیٹل یوان اپنانے کے لیے مجبور کیا جائے تو اسے یقینی طور پر عالمی مالیاتی منڈی میں ڈالر کی اہمیت ختم ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ نے جس طرح ڈالر کو فروغ دیا، اب اسی طرح چینی حکومت رینمن یعنی RMB، چین کی سرکاری کرنسی جس کی اکائی یوان ہے، کو بین الاقوامی بنانے کے لیے سخت کوشش کر رہی ہے۔ سن 2000 سے 2015 تک چین کے کاروباری لین دین میں RMB کا حصہ 0 سے بڑھ کر 25% ہو گیا ہے۔ ڈوچے بینک نے مشورہ دیا کہ ڈیجیٹل یوان اور اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی نقد کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن کریڈٹ کارڈ جیسے تیسرے فریق کا خاتمہ ضرور کر سکتی ہے۔ ڈوچے بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت مین سٹریم ڈیجیٹل کرنسیوں میں فیس بک کی لیبرا اور چینی حکومت کا ڈیجیٹل یوان شامل ہے۔ فیس بک کے تقریباً 2.5 ارب صارفین ہیں، جو دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے۔ چین کی 1.4 ارب کی بڑی آبادی کے ساتھ فیس بک اور چین کے پاس ڈیجیٹل کرنسیوں کو مین سٹریم میں منتقل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں اور ڈیجیٹل یوان کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ چین کا مرکزی بینک ڈیجیٹل یوان جاری کرے گا، جس سے اسے قبولیت ملے گی اور اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ دیگر تمام ڈیجیٹل کرنسیاں ڈی سینٹرلائز ہیں اور وہ کسی بھی ضابطہ کار کے متحد نہیں ہیں۔ ڈاکٹر فیصل احمد کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل یوان لیبرا جیسی دوسری کرنسیوں سے مختلف ایک ریاستی حمایت یافتہ کرنسی ہے۔ اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل یوان کے استعمال سے شمالی کوریا جیسے ممالک کو امریکی پابندیوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ ایک تجربہ کار نے کہا کہ انڈیا ڈیجیٹل والٹ کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ چین ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے والا ہے۔ پروین وشیش کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل یوان کو خطرے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں انقلاب کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے ہمیں کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں۔ فوائد یہ ہیں کہ اس کی نقل نہیں ہو سکتی، لین دین فوری ہو سکتا ہے، بین الاقوامی لین دین سستا ہوگا، تمام لوگ ان کا استعمال کر سکیں گے، اور حوالہ سمگلنگ اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کو ملنے والی امداد بند ہو جائے گی۔ اور نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو اس پر جلد اعتماد نہیں ہوگا، آبادی کے غریب ترین طبقات تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، اور اس کا انحصار ڈیجیٹل والٹ پر ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، ڈیجیٹل کرنسی کے فوائد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کے مورخ اور تجربہ کار یووال نوحہ ہریری کا کہنا ہے کہ کرنسی ایک ایسا افسانہ ہے جس کی دنیا بھر میں اہمیت ہے۔ ہر آدمی کو ڈالر پر اعتماد ہے اور ہر ایک اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر امریکہ کے دبدبے میں دنیا میں کمی واقع ہوتی ہے تو کوئی دوسری طاقت اس کی جگہ لے گی، اور چین اس دوڑ میں کافی آگے نظر آ رہا ہے۔